جی بیٹا ہاں بیٹھ جائے ٹھیک چلو اچھا ہو گیا. حاضرین محترم سنیے کہ آج ابھی جو بیٹے نے آ کے بات سنائی کہ وہ اکثر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے شور شرابہ پہنچایا جا رہا ہے جی پیسے کی قربانی کرنا ماجے کی وہ جائز نہیں, اس کے حوالے سے بات ہو رہی. اور میں آپ کو عرض کر دوں یہ سارا سوشل میڈیا کا واویلا ہے, ان کے پاس قرآن و حدیث سے ایک بھی ایویڈنس ایک بھی دلیل بولو نہیں. اکثر سورہ انعام کی وہ آیت سنائی جاتی ہے کہ جس میں 4 جوڑوں کا ذکر ہے, وہ سنائی جاتی ہے, بولیے سنائی جا رہی ہے, آپ نے سنی ہے, سن لیں. اس سورۃ الانعام کے شروع میں یا اینڈ پہ یا اس کے درمیان اس آیت کے ساتھ ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا کہ 4 جوڑے قربانی کا ذکر ہو رہا ہے. وہاں قربانی کا لفظ ہی نہیں ہے, قربانی کا ذکر ہی نہیں ہے کہ لکھا ہو کہ یہ جو 8 چیزیں ہیں یا 4 جوڑے ہیں ان کی قربانی ہو سکتی ہے, بس قربانی کا لفظ ہی نہیں ہے. جیسے وہ جائز ہیں اسی طرح وہ کھانا جائز ہے, سارا سال جائز ہے, وہ جواز بیان ہوا ہے. قربانی کے ساتھ اس کو نکھی کرنا قرآن پاک کی آیات کے ساتھ ناانصافی. پہلی بات کہ وہاں قربانی کا ذکر ہی نہیں کہ یہ صرف مخصوص ہے قربانی کے لیے, منع ہے یا حرام ہے یا ناجائز ہے. قرآن پاک میں واضح ہے جن کو منع کر دیا صرف وہ منع ہے, جس کو نبی نے منع کر دیا صرف وہ منع ہے, اس کے علاوہ ہر شے جائز ہے. یا دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے جی نبی پاک نے نہیں کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, بولے ایسا ہی ہے, بولے نا صحابہ نے نہیں کیا, بولو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ادھر تھا ہی نہیں, وہ کہاں سے کر دے ایک. دوسری بات یہ ہے اگر انہوں نے نہیں کیا اس وجہ سے منع ہے تو اللہ کے نبی نے کٹے کا گوشت بھی نہیں کھایا, تم سارا سال کیوں کھاتے ہو؟ نعرہ دلا سڑو. نہ صحابہ نے کٹے کا گوشت کھایا نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا, تھا ہی نہیں. تو اگر انہوں نے کھایا نہیں تو پھر تم سارا سال کیوں کھاتے ہو؟ تم نے جواز کہاں سے ڈھونڈ لی اور کٹے کی طرح پلے ہوئے ہو, پوسے ہوئے ہو, کھا کھا کے سارا سال مانگتے ہی کٹا ہو, اور جب قربانی کا وقت آئے تو منع پر دلیلیں ڈھونڈتے پھرتے. تیسری بات یہ ہے کہ بہیمۃ الانعام کا ذکر ہے, یہ چوپائے یا چرنے والے یا گھروں میں پالتو جانور ان میں یہ آتا ہے. چوتھی دلیل سن لیں کہ کٹا منع نہیں, اس لیے کہ یہ انواع میں سے ہے. 3 چیزوں کا ذکر ہے انواع میں. غنم بکری کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, غنم کس کو کہتے ہیں بولیے؟ بکری کو. ابل کہتے ہیں اونٹ کو. ابل کسے کہتے ہیں بولیے؟ اونٹ کو. اب ایمانداری سے بتائیں کیا بکری کی صرف ایک قسم ہے؟ بولے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دم والا بکرا کرنا ثابت نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونچے سینگوں والے, سیاہ آنکھوں والے, چتکبرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لمبے سینگوں والے بکرے ذبح فرماتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور بکروں کی یہ کم سے کم 10-12 قسمیں تو آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے. اب بتائیں کیا حضور نے یہ ساری قسموں کے بکرے ذبح کیے تھے؟ اور میں ابھی تلاش میں ہوں, ہم ڈھونڈ رہے ہیں, ابھی تک مجھے ایسی حدیث نہیں ملی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے گائے ذبح کی ہو. اونٹ کا ذکر آتا ہے, مینڈے کا ذکر آتا ہے, گائے کا ابھی تک نہیں ملا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ذبح ہونا. ہو سکتا ہے کسی حدیث سے مل جائے تحقیق کے بعد, ابھی تک ملا نہیں, تو وہ جواز کہاں سے آپ نے لے لیا؟ اگر یہ دلیل ہے کہ حضور نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تو آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتے. پہلے نمبر پر آپ اپنی شلوار ثابت کریں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار اس طرح کی پہنی نہیں. دوسرے نمبر پر آپ ثابت کریں جن برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں حضور نے ایسے برتنوں میں کھانا نہیں کھایا, نہ صحابہ نے کھایا.
آقا سم کے دور میں مسجدوں کے محراب نہیں تھے, مینار نہیں تھے. آپ اتار دیں, کوئی ہے مسلک جس نے مسجدوں کے مینار نہ بنائے ہوں؟ بولو کس کس بات میں جائیں گے؟ آپ جس نے گھڑی پہنی ہے ذرا اونچی کریں اور ٹائم تے بہا سڑو. یہ گھڑی نبی پاک نے پہنی ہے. یہ جو موبائل ہر جیب میں ہے جس پہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ سوشل میڈیا حضور نے استعمال کیا ہے. یہ سارا کچھ رام ہو جانا ہے, چل ہی کوئی نہیں سکتے. ایک کٹے نے تہاڈی ہرشا لے جانی, کھچ کے ترو ہو گئے, کتنے جاؤ گے؟ عجیب سی باتیں. اور میں آگے آ جاؤں مسالک پر, میں چونکہ دین کا طالب علم ہوں, میں حضرت مذہبی کوئی بات غلط آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے جواز میں فتویٰ دیا, احناف. امام مالک نے اس کے جواز میں فتویٰ دیا ہے, امام شافعی نے اس کے جواز میں جائز ہے فتویٰ دیا, امام محمد بن حنبل کا, حنابلہ کا فتویٰ جائز ہے. اور میں آپ کو انڈیا کے, ہندوستان کے جتنے اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں سب نے 200-250 صفحے کی کتاب لکھی ہے اس کٹے کے جائز ہونے پر, اہل حدیث مسلک. اب منع کس نے کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر شور شرابہ کس نے مچایا ہے؟ میں بتا دوں, اہل حدیث مسلک کی جو ان میں 2 قسمیں ہیں. ایک خود کو مقلد کہتے ہیں ان چاروں اماموں میں سے کسی کا, اور ایک غیر مقلد ہے. غیر مقلد وہ ہوتے ہیں جو کسی امام کو اپنا امام, بولو, جو کسی امام کو امام نہیں مانتے, وہ مسجد میں امام مانتے ہیں. پیچھے ایسی ہے سر کہندے نے کوئی نہیں, ان جیسی امام نے ایسی غیر مقلد. یہ صرف جو چند غیر مقلد ہیں نا, سمجھے کلوال میں اگر 2 لاکھ کی آبادی, ایک مثال دے رہا ہوں, اس میں سے صرف 10 گھر کہہ دے یہ حرام ہے, اور باقی ساری دنیا کہے 1,99,900 کچھ کہہ دے کہ جائز ہے, تو وہ یہ سارا یہ چکر ہے. وہ جو 2-4 بندے جنہیں ناجائز قرار دیا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو گئے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی یہ ہے کہ نیگیٹو اور منفی پروپیگنڈے کو زیادہ اچھالا جاتا ہے, زیادہ بڑھایا جاتا ہے, اس پر ویوز ملتے ہیں. آج عالم دین کی تقریر لے آئیں, اس کو چند ایک ویوز ملیں گے, اور کنجر نچا کے دیکھ لیں, رات کو پھر اس کے ویوز چیک کر لیں کتنے ملے, اس کو لوگوں نے کتنا ہائی لائٹ کیا ہے. اس لیے کبھی بھی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اور ان چیزوں پر آپ ایگری نہ کیا کریں. قرآن اللہ نے دیا ہے, گھر میں کتاب دی ہے, نبی کی حدیث کی کتاب لیں, اس سے تحقیق کریں, کنسلٹ کریں, پھر بات کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں کیسے حرام قرار دوں, میں نے خود پالے ہوئے ہیں گھر.